اچھا جی، تو بات بیٹا ہم کر رہے تھے اپنی مدد آپ کے حوالے سے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کچھ سبق کا کچھ حصہ، کچھ تھوڑا سا حصہ آج پڑھتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں ہم۔ تو سبق میرے خیال میں ہم نے چھوڑا تھا صفحہ نمبر 3 پہ۔ پہلا پیراگراف ہے کہ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے۔ جس طرح شیشہ یا آئینہ ہمیں ہمارا عکس دکھاتا ہے، اسی طرح گورنمنٹ اس کی رعایا کی عکس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو ووٹنگ کے ذریعے جو لوگ ہم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہاں قانون سازی کرتے ہیں، ہمارے اوپر رول کرتے ہیں، ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ ہم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ ہم اگر اچھے لوگ سلیکٹ کر کے بھیجیں گے تو حکومت خواہ اچھی ہو جائے گی، لوگ اچھے ہو جائیں گے، حکومت اچھی ہو جائے گی، اور ہمارے اوپر اچھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ ہم سلیکٹ کر کے یا الیکٹ کر کے حکومت میں بھیجتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اسی طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے جیسے ہم لوگ منتخب کرتے ہیں، یعنی ہماری سوچ کا وہ لوگ عکاس ہوتے ہیں۔ جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ جس طرح کے ہم ہوں گے ویسے ہی لوگ ہم سلیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے کھینچ لاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، وہ ترقی کی دور میں رعایا سے ساتھ آگے کھینچ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ترقی کی دور میں اگر رعایا باشعور زیادہ ہے تو وہ گورنمنٹ کو اپنے جیسا باشعور بننے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اگر گورنمنٹ شائستگی میں آگے بڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہ اچھی رعایا کے ساتھ پیچھے کھینچ جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ رعایا گورنمنٹ کو اپنے مطابق زندگی گزارنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ پھر کہا کہ یہ ایک نیچر کا قاعدہ، نیچر کے معنی فطرت، کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ موافق سے مراد ہے مطابق، کہ جس طرح کا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی طرح کی حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسان اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں پانی آتا ہے۔ مثلاً اگر ٹیوبل آپ دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے اس طرح کا ایک گڑھا بنا ہوتا ہے جس کے اندر پانی خود بخود ٹیوبل سے گر رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پنسال۔ یہاں پہ سوراخ ہوتا ہے جس سے پانی نکل کے اور نالے میں جاتا ہے، اس سوراخ کو بھی پنسال کہتے ہیں، کیونکہ یہ عام جو بنا ہوتا ہے، اس کا ایڈ بنا ہوتا ہے، اس میں سے یہ جگہ ذرا نیچی ہوتی ہے تو نیچی جگہ پہ پانی خود بخود آ جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل اور خراب اور نا تربیت یافتہ رعایت پر ویسی ہی۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب دراصل ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اعلیٰ یا عرفہ ہوتی ہے، لیکن جو ایک پیمانہ ہے کی سوچ کا وہ یہ ہے کہ اگر عوام اچھی ہے، لوگ اچھے ہیں، رعایا اچھی ہے، تو حکومت کا اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مقصد یہ ہے۔ ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں جی۔ قومی ترقی مجموعہ ہے۔ قومی ترقی کن کے؟ ہر شخص سستی کا اظہار کرتا ہے، بے عزتی، کوئی دوسروں کی عزت نہیں کرتا، ہر شخص بے ایمانی کرتا ہے، ہر شخص خود غرض ہے، ہر شخص میں شخصی برائیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ پوری کی پوری قوم تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نا تہذیبی اور بد چلنے جو اخلاقی اور تمدن معاشرے کو کہتے ہیں، یہ باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ بدی کے معنی برائی، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، معنی ختم کر دیں، برباد کر دیں، تو یہ برائیاں کسی نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ جاوے سے مراد یہاں پہ ترقی نہ دی جائے۔
پھر کہا کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم ترقی یافتہ ہو، تمہارا ملک ترقی یافتہ ہو، تمہارے لوگ ترقی یافتہ ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے قوم کے ہر فرد کی خیر خواہی کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں اچھا اور مناسب سوچنا پڑے گا۔ غور کرو تمہاری قوم کی شخصی زندگی کا چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔ حاشا و کلا یہ لفظ جو ہے یہ مراد ہوتا ہے بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سر سید احمد خان نے اصل میں بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح کے چال چلن ہمارا ہے، ہمارے بات چیت کا انداز ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت ہے، ہماری تہذیب ہے، کیا جس طرح کی ہماری تہذیب ہے، جس طرح کا ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا لباس ہے، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساتھ ہماری بات چیت ہے، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے ملک اور قوم کی ترقی کا باعث ہو سکتی ہیں؟ تو خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے مناسب اور اچھے رویوں کو اختیار کرنا ہوگا، ہمیں ایسے رویوں کا اظہار کرنا ہوگا یا اختیار کرنا ہوگا جن کے ذریعے ہم اپنی قوم کی بہتری اور بھلائی کا کام کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا جی مختصر سا آج کا سبق۔ یہاں تک اگر کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، کوئی سوال جواب نہیں ہے تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔